بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر کام میں درمیانہ درجے پر قائم رہنا خیر یعنی بھلائی کا سرچشمہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اتنا ہی عمل کرو جتنا کر سکنے کی تمہارے اندر طاقت ہو، اس لیے کہ اللہ تعالی نہیں اکتاتا یہاں تک کہ تم ہی اکتا جاؤ۔ ہمیں نیکیوں کا حریص تو بننا چاہیے کہ کتنی کر ڈالیں، لیکن کبھی تو بہت کچھ کر لیتے ہیں ہم۔ جب ہمارے اندر یہ جوش اور جذبہ بنتا ہے کہ بہت کچھ کر لیں تو بہت کچھ کر لیتے ہیں، پھر کچھ دنوں کے بعد یہ جوش جذبہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو ہم اسے کم کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو کرتے ہیں نیکی والے کام، خصوصاً عبادت کی لائن کے اعمال، تو جہاں سنا جو فائدے کی چیز سنا اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اتنی دفعہ یہ پڑھو تو یہ فائدہ ہوگا، اتنی دفعہ یہ پڑھو تو یہ فائدہ ہوگا، اتنی نیکی ملے گی اور اتنی نیکی ملے گی۔ تو یہ نیکی کے حریص جو ہے یہ بہت کچھ پڑھنے لگتے ہیں۔ نہیں، کبھی موقع ہے تو پڑھ لیا، موقع نہیں تو چھوڑ دیا۔ معمولات بہت تھوڑے سے بنانا چاہیے جس پہ دوام ہو۔ اپنی مشغولی، مصروفیت، صحت اور قوت یہ سب دیکھتے ہوئے اپنے معمولات بہت تھوڑے سے بنانا چاہیے جو روز پورے ہوں، اس لیے کہ بہت کچھ کرتے رہے پھر چھوڑتے رہے، پھر کرتے رہے پھر چھوڑتے رہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ تھوڑا کرو مگر دوام کے ساتھ۔ اور جب ایسی عادت بنی رہتی تو ہر جگہ ہوتی ہے، ایسی عادت کا اظہار ہر جگہ ہوتا رہتا ہے۔ مثلا اگر یہ سنا دیا جائے کہ صبح ٹہلنے کے اتنے فائدے ہیں، تو بس آج سنا، کل پرسوں پھر کوئی کلپ اس طرح کی سن لیا تو پھر تو کیا پوچھنا ہے۔ پھر ٹہلنے کے لیے واکنگ شوز آئیں گے اور صبح سویرے ٹہلنے کا پروگرام بنے گا، اس کے لیے ٹریک پائجامہ آئے گا، اس کے لیے ٹی شرٹ آئے گی، کیونکہ اسی میں ٹہلنے والا اسی میں ٹہلتا دکھائی دیتا تو سمجھ میں آتا ہے کہ ٹہل رہا ہے، اور کرتے پاجامے میں ٹہلے تو ٹہلتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ ہاں، جوتے تو ضرور ٹہلنے والے استعمال کر لینا چاہیے تاکہ اس کا نفع ہو چلنے والے کو، لیکن یہ کہ حلیہ ہی بدل دینا۔ لیکن چونکہ ٹہلنے کا فائدہ، واک کا فائدہ سن رکھا ہے تو اس لیے اب جوش آیا، جذبہ آیا تو سب بدل دیا، اور کچھ دن تک تو کیا، اس کے بعد پھر چھوڑ دیا۔ اس لیے کوئی بھی کام ہو، چاہے تسبیح پڑھنا ہو، تلاوت کرنا ہو، اور کوئی نیکی والے اعمال کرنا ہو، وظیفہ پڑھنا ہو، تو جو روز ہو سکتا ہے وہ طے کیا جائے۔ ٹہلنا بھی جیسے طے کیا تو روز ٹہلا جائے۔ آج چست ہے طبیعت تو ٹہل لیے، پھر سست ہو گئی تو نہیں ٹہلے۔ یہ سب بھی کسی جاننے والے سے پوچھنا چاہیے۔ ہر آدمی کا حال الگ ہوتا ہے، ہر آدمی کی فرصت کے اوقات الگ ہوتے ہیں، صحت الگ ہوتی ہے، جذبات تو کم زیادہ ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اسی لیے کسی سمجھدار سے سب مشورہ کر کے کرنا چاہیے، نہ یہ کہ بس جو سنا کہ اس کے یہ فائدے ہیں تو پڑھنے لگے۔ اور نہ جانے کتنے لوگ مجھ سے کہتے ہیں اتنی دفعہ یہ پڑھیں گے تو یہ فائدہ ہوگا۔ میں نے کہا مجھ سے پڑھا ہی نہیں جاتا، میں تو مسنون دعائیں پڑھنا چاہتا ہوں، اس میں بہت سارے فائدے ہیں، میں دوسروں کے بیان کا انکار نہیں کرتا، اس میں فائدے کی چیزیں تبھی تو بتا رہے ہیں، لیکن مجھ سے جو روز ہو سکتا ہے وہی کروں گا، اور اس سے زیادہ میں کر نہیں سکتا۔ اس لیے جتنی طاقت ہو اور جتنا موقع فرصت ہو وہ اتنا کرتے رہنا چاہیے۔ کبھی کبھی موقع زیادہ ہے تو کچھ معمولات بڑھا دینا چاہیے، وہ وقتی ہونا چاہیے نہ کہ دائمی۔ اللہ ہمیں موقع کی سوجھ بوجھ دے، اور جس وقت جو کام جیسے کرنا اللہ کو پسند ہے کرنے کی توفیق دے۔